نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم مطمئنين ان شاء الله الى يوم الدين. الحمدللہ بعد نماز عشاء سے اب تک آپ لوگ اس محفل نور میں تشریف فرما ہیں اور جاگ رہے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے اور احسان ہے. مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس محفل میں جو جاگ رہے ہیں تو ایسا جاگیں کہ آپ کی دنیا بھی جاگے، آپ کا عقبہ بھی جاگے. ایسا جاگیں کہ آپ کا اعمال بھی جاگے، آپ کا کردار بھی جاگے. ایسا جاگیں کہ یہاں بھی جاگیں اور وہاں بھی جاگتے ہوئے نظر آئیں. کیونکہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جاگنے کے لیے ہی بھیجا ہے، اور جو دنیا میں جاگتا ہے وہ منو مٹی کے نیچے قبر میں بھی جاگتا ہوا نظر آتا ہے. اور ایسا جاگتا ہے کہ کوئی سوئی ہوئی تقدیر والا اس کی آستانے کرم پہ چلا جائے تو اس کی سوئی ہوئی تقدیر بھی جاگ جایا کرتی ہے. اور مومن کا مجازی یہ ہوتا ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اور شہ بحر بر کا کرم دیکھتے ہیں، شہ بحر بر کا کرم دیکھتے ہیں، تصرف میں لوح و قلم دیکھتے ہیں، اور سبھی کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں جہاں میں، پر جو ہم دیکھتے ہیں وہ کم دیکھتے ہیں. اور جب میں مدینہ شریف میں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، 2011 میں بھی اللہ کا فضل ہے کہ حاضر ہوا تھا، 2019 میں بھی حاضری نصیب ہوئی، تو یقین مانیے ذہن کے اندر یہی اشعار نمودار ہو رہے تھے کہ ان کے دربار میں جب ہوئی حاضری، ان کے دربار میں جب ہوئی حاضری، بن گئی حاصل زندگی حاضری. اور میں تھا ڈوبا ہوا غم کے ظلمات میں، کر گئی ہر طرف روشنی حاضری. کیا ہے کہ محبوب لامکانی مدینہ شریف ہے، محبوب لامکانی مدینہ شریف ہے، جس کا نہیں احسانی مدینہ شریف ہے. اور فردوس دیکھنا ہو تو شہر نبی چلو، فردوس کی نشانی مدینہ شریف ہے. اور کچھ دیر کا سکون تو مل جائے گا کہیں، کچھ دیر کا سکون تو مل جائے گا کہیں، تسکین جاویدانی مدینہ شریف ہے. اور سردار انبیاء کا وہیں پر قیام ہے، سردار انبیاء کا وہیں پر قیام ہے. نبیوں کی راجدھانی مدینہ شریف ہے. تو اس اہتمام کے ساتھ منزل کی سمت بڑھتے رہو. یہ ہے عشق کی بلندی، ادب سے چلتے رہو، بھٹک نہ جائیں کہیں راہ سے تمہارے قدم. قدم قدم پہ درود و سلام پڑھتے رہو. پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. آپ بڑے خوش نصیب ہیں، یقین مانیے ہے کہ نہیں. ذکر کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، جتنا وقت گزرے گا عبادت میں ہوگا، اور ایک آل رسول کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، اس کا الگ ثواب ملتا ہے. روح البیان جلد اول پہلا پارہ فی تفسیر سورۃ البقرہ صفحہ 103 سطر 4 5 6 مطبع دار احیاء کتب الاربعہ. قال علیہ السلام النظر الى وجه الوالد عبادۃ، النظر الى الکعبۃ المکرمۃ عبادۃ، النظر فی المصحف عبادۃ، النظر الى وجه العالم عبادۃ. من زار عالما فکان مزارنی، ومن صاف عالما فکان مصافحنی، ومن جالس عالما فکان مجالسنی، ومن جالسنی فی الدنیا اجلسہ اللہ تعالی معی یوم القیامہ. پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے وفادارو، اے جانثارو، اپنے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھا کرو. ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. قرآن شریف میں دیکھا کرو، قرآن شریف میں دیکھنا عبادت ہے. کعبہ شریف کی طرف دیکھا کرو، کعبہ شریف کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اور سید شکیل اعظم جیسے شہنشاہ بہار اولاد غوث اعظم ہو تو ایسے آل رسول کا چہرہ دیکھا کرو. آل رسول کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اور کیسی عبادت ہے
تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں من زار عالما فکانما زارنی، سرکار ارشاد فرماتے ہیں من زار عالما فکانما زارنی، کہ جس بندے نے کسی سنی صحیح العقیدہ آل رسول جیسی عالم کی چہرے کی زیارت کی، گویا اس نے اپنے نبی کی زیارت کی۔ اور سرکار فرماتے ہیں من صافح عالما فکانما صافحنی۔ ابھی آپ حضرت سے مصافحہ کر رہے ہیں نا، کتنے خوش نصیب ہے یار، کیا بتاؤں آپ کی قسمت پہ، کتنا ناز کروں۔ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عالم دین سے، حضرت عالم دین بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، اولاد غوث اعظم بھی ہیں، ارے مخدوم بہاری کے خاندان سے ہیں، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ابھی ہمارے بیچ سرکار جلوہ گر ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کی، عالم تو بہت مل جائیں گے، مسجد کے امام صاحب بھی عالم ہیں، ہم بھی عالم ہیں، مگر ایسے عالم ہوں تو سرکار فرماتے ہیں من صافح عالما فکانما صافحنی، کہ جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا گویا اس نے اپنے نبی سے مصافحہ کر لیا۔ اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں من جالس عالما فی الدنیا، کہ جو دنیا میں علماء کی صحبت میں بیٹھے گا قیامت کا دن آئے گا وہ اپنے رسول کی صحبت میں بیٹھے گا۔ ایک بات اور بتاؤں، شرح عقائد کا صفحہ 172 ہے، 70-3-4 ہے۔ کیا ہے؟ حضرت جب کٹیامہ ہو، اسلام نگر ہو، جبار چک ہو، مکرمدی ہو، چکبیر ہو، چکمنیا ہو، جب حضرت تشریف لاتے ہیں تو زندوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ حضرت پانی دم کر دیے، طبیعت خراب ہے، کاروبار نہیں ہے، انہوں نے بھی جو بلایا ہے وہ کاروبار کی برکت کے لیے ہی بلایا ہے۔ میرا دل کہتا ہے حضرت کے قدم آ گئے، اللہ ایسی برکت عطا فرمائے گا، پروردگار ان کے بھی کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور جو ہمارے بھائی یہاں بیٹھ کر کے سن رہے ہیں پروردگار سب کو برسری روزگار بنا دے، جو بے روزگار ہے اسے برسری روزگار کر دے، اور جو روزگار والے ہیں ان کے روزگار میں دین دونا رات چوگنا ترقی خیر و برکتی عطا فرمائے۔ تو سن لو، شرح عقائد کا صفحہ 172 ہے۔ جب ایسے حضرت تشریف لاتے ہیں تو زندوں کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا، بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت کی آمد سے صرف زندوں کا ہی فائدہ نہیں ہوتا، قبرستان کے مردوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ علماء کرام ہماری بات کو بغور سماعت فرمائیں، زندوں کا تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے، جو آپ اور ہمارے اور آپ کے خاندان کے افراد دنیا سے گزر گئے قبرستان میں ہیں، ان مردوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، شرح عقائد کا صفحہ 172 ہے، ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فإن الله تعالى يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں پیارے آقا کہ کسی سنی صحیح العقیدہ عالم یا متعلم کا کسی بستی سے گزر ہو جائے، رکے نہیں، گزر ہو جائے، کیا ہو؟ گزر جائے۔ ارے ہم تو نصیب والے ہیں کہ گزرے نہیں ہیں، تشریف فرما ہے کہ نہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ گزر جائے تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کی برکت کی وجہ سے اس محلے کے قبرستان سے 40 دن تک کے لیے تمام قبروں سے عذابوں کو دور فرما دیتا ہے۔ زندوں کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے اور مردوں کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایسا موقع ملے تو ضرور آل رسول کی بارگاہ میں ان کی چہرے کی زیارت کے لیے آیا کرو۔ انسان دنیا میں عالم بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، میرا ایک سب کی جدا جدا پسند، کسی کو مال و دولت پسند، کسی کو جاہ و حشمت پسند، کسی کو چشم غزالی پسند، کسی کو دست حنائی پسند، سب کی الگ الگ خوشی، سب کی جدا جدا پسند، لیکن میرے خدا کو ہے صورت مصطفیٰ پسند۔
تعالیٰ علیہ خطاب فرما رہے تھے، اور خطاب فرماتے فرماتے دلی میں ان کا مزار شریف ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خطاب فرما رہے تھے، اور خطاب فرماتے فرماتے آپ اچانک کھڑے ہو گئے۔ بعد میں مریدوں نے پوچھا حضور آپ اچانک کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں تم نے نہیں دیکھا سامنے سے ایک کتا گزر رہا تھا، اس کی شکل میرے پیر کے گلی سے گزرنے والے کتے سے مل رہی تھی۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی اس کتے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے جن کی شکل و شباہت ولی کے گلی سے گزرنے والے کتے سے مل رہی تھی۔ یہ تو ہم اور آپ نصیب والے ہو یار کہ آج شہنشاہ مخدوم بہار اور خود شہنشاہ مخدوم بہار شہزادے مخدوم بہار کے جن کے رگوں میں نبی اور امام حسن حسین اور غوث اعظم اور غریب نواز کا لہو دوڑ رہا ہے، وہ ولی کامل، وہ مرشد کامل ہمارے اور آپ کے بیچ تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سب کی الگ الگ خوشی، سب کی الگ الگ خوشی، سب کی جدا جدا پسند، لیکن میرے خدا کو ہے صورت مصطفیٰ پسند اور خاک نجف پسند ہے، وادی کربلا پسند، ارے راہ یہی نجات کی، مجھ کو یہ راستہ پسند، اور مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند، مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند، اورنگزیب جنت کی بہاریں پسند ہے نہیں، حوروں کی قطاریں پسند ہے نہیں، بصر کے فوارے پسند ہے نہیں، کہکشاں کا جمال پسند ہے نہیں، مرری کی گرج پسند ہے نہیں، شبنم کی ٹپک پسند ہے نہیں، پھولوں کی مہک پسند ہے نہیں، شادوں کی لچک پسند ہے نہیں، مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند، کہہ دوں علی حسن حسین علی فاطمہ مصطفیٰ پسند۔ سب کی الگ الگ خوشی، سب کی جدا جدا پسند، اور پوچھو تو جبرائیل سے، پوچھو تو جبرائیل سے سارے جہاں کو چھوڑ کر، پوچھو تو جبرائیل سے سارے جہاں کو چھوڑ کر، پوچھو تو جبرائیل سے سارے جہاں کو چھوڑ کر کیوں حشر میں میرے لیے کیا پر بچھانا پسند۔ اصل میں کیا ہے کہ معراج کی شب جب پیارے آقا سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے جا رہے تھے تو سید الملائکہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے پرواز کی آخری حد ہے، یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوجت پرم، اب میں اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا جبریل تم رکتے ہو تو رکو میں چلا، تم رکتے ہو تو رکو میں چلا۔ پھر سرکار نے پوچھا جبریل کوئی تمنا ہو، کوئی آرزو ہو، کوئی حاجت ہو تو کہو۔ کیوں کہا سرکار نے؟ اس لیے کہ جب دنیا کیا سمجھتی ہے کہ نمرود کے ہاتھوں ابلیس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں ڈلوایا تھا؟ ارے ابراہیم کو جلوانا تو ایک بہانہ تھا، حقیقت میں نور محمدی کو جلانا تھا، مگر اس نور کی رحمت کا کرشمہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم آگ میں گئے تو انگارے پھول بن کر قدم چومتے ہوئے نظر آئے، انگارے پھول بن کر قدم چومتے ہوئے نظر آئے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنی کے ذریعے نمرود کی آگ میں بس تشریف لے جانے والے تھے تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ، جبریل نے کہا تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے، کیا کہا تھا؟ کوئی حاجت ہے، کوئی آرزو ہو، کوئی تمنا ہو تو کہیے، اس لیے کہ میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا، میری پرواز سدرۃ المنتہا ہے، میں رب سے بڑا قریب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جبریل سے کہا کہ حاجت تو ہے مگر
مگر تجھ سے نہیں، اس لیے کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل اور اب آگ میں تڑپتا ہے اس کا خلیل، حاجت ہے مگر تم سے نہیں۔ جس وقت حضرت جبریل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کہا تھا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں ہمارے اور آپ کے نبی کا نور جگمگا رہا تھا۔ تو معراج کی شب مصطفیٰ نے جبریل سے کہا کہ جبریل میرے جدی امجد سے تم نے کہا تھا میں وہاں جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا، میں رب سے بڑا قریب ہوں، میرا مقام سدرۃ المنتہا ہے۔ اے جبریل سن لے، آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا۔ کوئی آرزو ہو، کوئی تمنا ہو تو کہو۔ تو حضرت جبریل نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ، اس بات کی عرضی، اس بات کی منظوری دلوا دیجئے، قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ حیران و پریشان ہوں گے، جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی تو جبریل کا پر فرش بنا ہو، جبریل کا پر فرش بنا ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کریں، اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبی پر فرش کریں، جاتی ہے امت نبی پر فرش کریں۔ تو اسی کی ترجمانی شاعر نے کیا ہے، پوچھو تو جبرائیل سے سارے جہاں کو چھوڑ کر حرش میں پر بچھانا کیوں کیا میرے لیے پسند، اور ہند میں اشتیاق ہمیں سیدی شہباز کی ہاشمی خان کا جنتی سلسلہ پسند۔ آپ ہماری ایک دو نہیں، مجھے گنتی تو نہیں ہے، مگر میرا خیال ہے کہ میرے نام کے ذریعے سے یوٹیوب پر میرا 50 بیان سن سکتے ہیں، ایک دو نہیں 50 بیان میرا سن سکتے ہیں، الگ الگ موضوع الگ الگ عنوان سے اگر میرا نام آپ سرچ کریں گے ڈال کر کے تو ایک دو نہیں آڈیو ویڈیو 50 بیان مل جائے گا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پونے 2 گھنٹہ سوا 2 گھنٹے کا آپ کو مل جائے گا، آپ آسانی سے سن سکتے ہیں۔ لیکن 50 بیان آپ سنیں گے تو شاید ہم نے صرف تقریر ہی کیا ہے، یعنی نثر میں بیان کیا ہے، نظم میں کبھی کچھ کہیں پڑھا ہوا نہیں ہے۔ آج میرا دل کرتا ہے کہ آل رسول کے چہرے کی زیارت ہو اور 2-4 شعر جو ہے نظم میں پڑھ لیا جائے۔ دیکھیے حضرت کا قدم آ جانا ہی یہ باعث برکت ہے اور قیامت کے دن وجہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا، ہے کہ نہیں؟ حضرت کے چہرے کی زیارت بھی کریں گے اور اخیر میں جو ہے تو حضرت کے دعائیہ کلمات سے سن کر کے ہم سب گد گد ہو جائیں گے، خوب خوشی خوشی گھر جائیں گے، اور انشاءاللہ یہ خوشی کا ماحول دنیا میں بھی برقرار رہے گا۔ میرا وجدان کہتا ہے جو سچے دل سے آل رسول کے چہرے کی زیارت کرتا رہے وہ دنیا میں رہے گا، مسکراتا رہے گا، قبر میں رہے گا، مچلتا رہے گا۔ تو ایک بار درود پاک پڑھ لے، 2 شعر پیش کروں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اے جلوے کعبہ، مجھے اے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، مجھے اے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے، مجھے اے جلوے کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، ڈبو دے یا کنارے سے لگا دے یہ تیری مرضی، ڈبو دے یا کنارے سے لگا دے یہ تیری مرضی، ہے وابستہ مگر ہم آل احمد کے سفینے سے، ہے وابستہ مگر ہم آل
اٹھوں گا میں مدینے سے، یہ کب ہوگا؟ صرف نسبت آل محمد کی وجہ سے، کہ سرکار کی آل سے سچی محبت ہوگی۔ اب جو ہم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، بہت مشہور آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ اب یہ سیدھی راہ ہے کیا؟ صراط مستقیم ہے کیا؟ اگر آپ پوچھیں گے تو قرآن ہی اس کا جواب دے رہا ہے۔ اگر میں اپنی طرف سے کچھ بولوں گا تو وہابیوں کی ریلی بولے گی یہ بریلی بول رہا ہے، اس لیے میں اپنی طرف سے کیوں بولوں، قرآن کو کیوں نہ کھولوں؟ تو آئیے پہلے قرآن کو کھولیں پھر بولیں، سامنے والے کا ایمان تولیں۔ تو جب ہم نے قرآن کھولا اور قرآن سے پوچھا، اے قرآن یہ بتا صراط مستقیم ہے کیا؟ تو قرآن کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ سیدھی راہ وہ ہے جس پر اللہ کا انعام ہوا۔ اب یہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ اب یہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ تو قرآن ہی کہہ رہا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام نبیوں پر ہے، اللہ کا انعام صدیقوں پر ہے، اللہ کا انعام شہداء اور صالحین پر ہے۔ اس سے پتہ چل گیا محمد رسول اللہ کسی بشر کا نام نہیں، صراط مستقیم کا نام ہے۔ علی مرتضیٰ صرف کسی انسان کا نام نہیں، صراط مستقیم کا نام ہے۔ حسنین کریمین نبی کے نواسوں کا نام نہیں، صراط مستقیم کا نام ہے۔ غوث اعظم صراط مستقیم کا نام ہے۔ غریب نواز صراط مستقیم کا نام ہے۔ مخدوم سمنانی صراط مستقیم کا نام ہے۔ مخدوم بہاری صراط مستقیم کا نام ہے۔ مخدوم شہباز صراط مستقیم کا نام ہے۔ اب اگر کوئی اجمیر جا رہا ہے غریب نواز کی بارگاہ میں تو یہ نہ کہو اجمیر جا رہا ہے بلکہ کہو صراط مستقیم پر جا رہا ہے۔ کوئی اگر خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں جا رہا ہے یہ نہ کہو کہ وہ دلی جا رہا ہے بلکہ یہ کہو صراط مستقیم پر جا رہا ہے۔ بہار شریف مخدوم بہاری کی بارگاہ میں جا رہا ہے تو یہ نہ کہو بہار شریف جا رہا ہے بلکہ یہ کہو صراط مستقیم پر جا رہا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جو اولیاء کی بارگاہ میں جا رہا ہے وہ صراط مستقیم پر جا رہا ہے۔ یہ بات ہوئی قرآن کی، اب آؤ چلتے ہیں صاحب قرآن کی بارگاہ میں۔ اے رسول ہاشمی آپ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ اے طٰہٰ و یاسین آپ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں وہی صراط مستقیم ہے۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار نے صحابہ کہا اہل بیت نہیں کہا۔ میں کہتا ہوں ارے نادان، اہل بیت آل رسول وہ تو اہل بیت ہے ہی ہیں، ساتھ میں صحابی رسول بھی۔ جب صحابہ کہا تو اہل بیت کا ڈبل معاملہ ہو گیا، صحابی رسول بھی اور اہل بیت نبی بھی۔ اچھا صحابہ کا راستہ کیسا؟ عشق مصطفیٰ صحابہ کا راستہ، پیروی مصطفیٰ صحابہ کا راستہ، نبی کے اسوے میں ڈھل جانے کا راستہ صحابہ کا راستہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری دنیا سے رحلت فرما گئے تو صحابہ کرام نے حضرت بلال سے کہا بلال ہمیں اذان نہیں سناؤ گے؟ حضرت بلال نے کہا مجھ سے اذان نہ دی جائے گی۔ صحابہ نے دیکھا جب کسی کا معاملہ نہیں چلا تو نبی کے نور عین کو، حضرت فاطمہ کے دل کے چین کو، حضرت علی کے نور نظر کو، حسن و حسین کو حضرت بلال کے سامنے پیش کر دیا۔ اب حضرت سیدنا امام حسن و حسین نے کہا بلال ہمیں تم اذان نہیں سناؤ گے؟ حضرت بلال نے کہا حضور یہ سب لوگ مجھ سے کہتے رہتے مگر میں اذان نہیں سنایا ہوتا، اب آپ نے کہہ دیا ہے انکار کی مجال ہی کہاں ہے، اس لیے کہ جو آپ کا منکر ہوتا ہے وہ رسول پاک کا منکر ہوتا ہے۔ حضرت بلال کا تاریخی جواب سنو۔ حضرت بلال آج جو ہم آل نبی سے محبت کرتے ہیں، آج جو ہم سیدوں کا احترام کرتے ہیں، آج جو ہم نبی کے گھر والوں کے لیے اپنے سر تن من دھن کو قربان کرتے ہیں، ان کے قدموں میں اپنی پلکیں بچھاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے
دیتے ہیں. یہ جو طریقہ ہے, یہ جو سبق ہے, ہمیں صحابہ کرام سے ملا ہے. حضرت بلال نے کہا کہ یہ سب لوگ مجھ سے کہتے رہتے, مگر میں اذان نہ دیا ہوتا. اب آپ نے کہہ دیا ہے, انکار کی مجال ہی کہاں ہے. حضرت بلال کے عمل نے بتا دیا کہ یہ نبی کے گھر والے, یہ حسن و حسین وہ ہیں جن کی بات نہ بلال ٹالتا ہے نہ رب ذوالجلال ٹالتا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکٹکی باندھے, کبھی امام حسن کو دیکھتے ہیں, کبھی امام حسین کو دیکھتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں. دیکھتے رہے, ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور دونوں شہزادوں کی زیارت کر رہے ہیں. طبیعت بھری وہاں سے نکلے, پیارے آقا کی بارگاہ روضۃ النبی میں داخل ہو گئے, سلام پیش کیا, پھر وہاں سے باہر نکلے. پھر امام حسن و حسین نے کہا بلال اذان نہیں سناؤ گے؟ کہا تھوڑی دیر کی مہلت اور چاہتا ہوں, ذرا ام المومنین ام سلمہ کی چوکھٹ پہ حاضری دے کر کے آ جاتا ہوں. حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پہ حاضری دی, سلام پیش کیا. کہا میں بلال ہوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا میرے دل میں ایک خواہش ہے, ایک تمنا ہے, ایک آرزو ہے. کہا کہو کیا ہے؟ کہا آپ کے پاس ایک شیشہ ہے, میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. آج جو ہم لوگ منسوبات نبی کی زیارت کرتے ہیں, آج جو ہم لوگ منسوبات نبی کی زیارت کیا کرتے ہیں, آج بھی حضرت کی خانقاہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کا امامہ موجود ہے, سرکار غوث اعظم کی نشانیاں موجود ہے. یہ نشانیاں انہی کے پاس ہوتی ہے, اور یہی لوگ ہیں جو حفاظت کر سکتے ہیں جن کے رگوں میں حقیقی طور پر حسن و حسین کا خون دوڑ رہا ہو. تو یہ جو منسوبات نبی کی آج زیارت ہوتی ہے, یہ ہماری آپ کی اختراع یا بدعت نہیں ہے, یہ طریقہ بھی صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے. اب اس کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ بلال معاملہ سمجھ میں نہیں آتا, پہلے تم نے امام حسن و حسین کی زیارت کیا, پھر روضہ نبی میں داخل ہو گئے, پھر ام المومنین ام سلمہ کی چوکھٹ پہ حاضری دی, آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت بلال نے کہا میں اپنے پیارے آقا کی زیارت 3 طریقوں سے کرتا ہوں. پیارے آقا کی زیارت 3 طریقوں سے کرتا ہوں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب میں پیارے آقا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو حسن و حسین کو اکٹھا کر دیتا ہوں, ان دونوں کو جب دیکھتا ہوں مصطفیٰ کی پیاری تصویر بن جاتی ہے. اور جب پردے کے پیچھے دیکھنا ہوتا ہے تو روضہ مصطفیٰ پہ حاضر ہو کر کے سلام پیش کرتا ہوں. ہر نظر احترام کرتی ہے, ہر نظر اپنی الفت یہ کام کرتی ہے, اپنی الفت یہ کام کرتی ہے, ہر نظر احترام کرتی ہے, اور جو نبی پر سلام پڑھتے ہیں دنیا ان کو سلام کرتی ہے. کہا اچھا یہ تو بتاؤ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضری کیوں دی؟ کہا ان کے پاس ایک آئینہ ہے. کہ اس آئینے میں کیا ہے؟ کہا کہ آئینے میں آدمی اپنی شکل ہی دیکھتا ہے, مگر ام المومنین ام سلمہ کے پاس جو آئینہ ہے وہ فقط آئینہ ہی نہیں, آئینہ معجزات النبی ہے. اس لیے کہ اس آئینے کو جب میں روبرو کرتا ہوں تو مجھے اس آئینے میں بلال نہیں رسول با کمال نظر آتے ہیں. یہ ہے صحابہ کا اعتقاد, یہ ہے صحابہ کا اعتقاد, یہ ہے صحابہ کا راستہ. ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشکیزے کے منہ سے پانی پی لیا, مشکیزے میں منہ لگا کر کے پانی پی لیا. صحابہ کو معلوم ہوا, سب صحابیوں نے اپنا منہ داری کر لیا. ایک صحابی آئے, انہوں نے مشکیزے کا منہ کاٹا اور اپنے پاس رکھ لیا. زمانہ گزر گیا, ایک صحابی کی آنکھوں کی بینائی روشنی ختم ہو گئی. وہ آئے اور آنے کے بعد کہا سنا آپ کے پاس مشکیزے کا وہ کٹا ہوا منہ رکھا ہے جس سے میرے آقا نے ایک بار اپنا منہ لگایا تھا. کہا ہاں ہے, کیا کرو گے؟ کہا دے دیجئے.
کیا کہا؟ دے دیجئے۔ اس صحابی نے اس مشکیزے کے کٹے ہوئے منہ کو انہیں دے دیا، انہوں نے لیا اور ایک کٹورے پانی میں ڈبا دیا، ایک کٹورے پانی میں ڈبا دیا، باہر نکالا، آنکھوں پہ لگایا، پی لیا، چلے گئے۔ اے آنے والے صحابی، آئے تھے تو کیسے، جا رہے ہو تو کیسے؟ کہا جب آیا تھا تھوڑا تھوڑا دکھائی دیتا تھا، اور جب جا رہا ہوں جو پہلے نہیں دیکھتا تھا وہ سارا دکھائی دے رہا۔ یہ ہے منصوبات نبی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور، تو کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ارے جب نبی کی نال کا یہ حال ہے تو مصطفیٰ کی آل کا حال کیا ہوگا؟ ارے جب مشکیزے کے کٹے ہوئے اس منہ کا یہ علم ہے جس سے میرے نبی نے ایک بار منہ لگایا ہے، جب اس کا یہ حال ہے تو اس حسین کا حال کیا ہوگا جسے میرے نبی نے نہ جانے کتنی بار اپنے منہ کو لگایا ہے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا علیہ وصحابی، کیا فرمایا؟ مانا علیہ وصحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں وہی صراط مستقیم ہے۔ تھوڑی 5 منٹ کیا فرمایا پیارے آقا نے؟ مانا علیہ وصحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں وہی صراط مستقیم ہے، سیدھی راہ ہے۔ منزل ہے، اصل میں کیا ہے؟ منزل ہے معرفت خدا اور راستہ ہے دربار مصطفیٰ۔ میری بات کو بغور سن رہے ہیں آپ لوگ نا؟ اللہ سلامت رکھے چائے والے بھیا کو۔ ایک چائے والے نے ہندوستان کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، مگر ان کی چائے بڑی اچھی ہے۔ اللہ اس نے میرے پہلے دعا دیا نہیں کیا۔ چلیے پہلے چائے پی لیں یا حدیث کی تشریح کر ڈالیں، پی لیجیے اطمینان سے، مگر میری طرف دھیان رہے، آپ کا لب چائے کی طرف رہے، دل گنبد خضرا کی طرف رہے، اور تصور کربلا میں رہے، ہے کہ نہیں؟ رات بھر عشق مصطفیٰ کا جام پینا ہے، اور الفت حسین کے بغیر جینا بھی کیا جینا ہے۔ اور آج کی رات کیا قسمت والی رات ہے کہ تصور میں کربلا تو دل میں مدینہ ہے، تصور میں کربلا تو دل میں مدینہ ہے۔ اور علماء شورا کی شکل میں منبر نور پہ تشریف فرما ایک سے ایک قیمتی نگینہ ہے، اور سید شکیل اعظم اس کی آخری زینہ ہے۔ میں اتروں گا پھر آخری زینہ ہے۔ بہرحال کیا فرمایا پیارے آقا نے؟ مانا علیہ وصحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں وہی صراط مستقیم ہے۔ میں تقریر کر رہا ہوں، کیسے تقریر ہوتی ہے؟ ارے میں تو سبق سنا رہا ہوں، یہ تو تقریر ہوتی ہے۔ بیٹھا ہوں حضرت قدموں میں، فیضان ادھر سے آ رہا ہے، وہ ادھر سے نکل کے آپ کے پاس جا رہا ہے کہ نہیں؟ وہ کیا کھڑے ہونے کے بعد تھوڑا رفتار جلدی نہیں پہنچتا ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہاں یہاں بیٹھ کر کے جو ہے تو پٹ سے لیتا ہوں، پٹ سے دے دیتا ہوں۔ تو مانا علیہ وصحابی، حضرت صحیح تو ہے نا؟ کیا فرمایا؟ میں نے چائے پی لیا، اللہ سلامت رکھے، میں نے دعا دے دیا نا پہلے۔ ایک چائے والے نے ہندوستان کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے، ایسی چائے مت پلائیے۔ پروگرام ہمارا یہ ہو، پروگرام بہت کامیاب ہے، اللہ اسے اور کامیاب بنائے، اور اس کامیاب کے پروگرام ایسا کامیاب بنائے جو نئے آئے ہو 1 مہینہ پچھتاتے رہے، اور جو آ گئے وہ مسکراتے رہے۔ مانا علیہ وصحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پہ وہی صراط مستقیم ہے، سیدھی راہ ہے۔ میں کیا بول رہا تھا کہ منزل ہے معرفت خدا، راستہ ہے دربار مصطفیٰ۔ منزل ہے منزل ہے معرفت خدا، منزل ہے معرفت خدا، راستہ ہے ذات صحابہ، منزل ہے معرفت خدا، راستہ ہے پیروی اولیاء۔ سیدھا سیدھا سنو،
منزل کے پاس جانے کے لیے راستے کے پاس جانا ہوگا، بغیر راستے پر گئے ہوئے منزل تک نہیں جا سکتے، تو نبی کے پاس جانے کے لیے اہل بیت نبی کے پاس جانا ہوگا، نبی کے پاس جانے کے لیے صحابہ کے پاس جانا ہوگا، نبی کے پاس جانے کے لیے آل رسول کے پاس جانا ہوگا۔ تبھی تو ہم نے دیکھا کہ ابو بکر رسول کے پاس گئے، پاس ہو گئے، حضرت عمر رسول کے پاس گئے، پاس ہو گئے، حضرت عثمان رسول کے پاس گئے، پاس ہو گئے، حضرت علی رسول کے پاس گئے، پاس ہو گئے، حسن حسین رسول کے پاس گئے، پاس ہو گئے، طلحہ زبیر رسول کے پاس گئے، پاس ہو گئے، سعد و سعید رسول کے پاس گئے، پاس ہو گئے، اور ایسے پاس ہوئے، ایسے پاس ہوئے، رسول کی سانس ہو گئے، ہم گنہگاروں کی یاس ہو گئے، تقویٰ کا لباس ہو گئے، بے خوف و ہراس ہو گئے، اور سب کے سب فرسٹ کلاس ہو گئے۔ اور یہی نہیں، خدا کے خاص الخاص ہو گئے۔ اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہے کہ نہیں؟ اچھا، پیارے آقا نے انہیں پاس کر بھی دیا، پاس دے بھی دیا، سمجھ رہے میری بات؟ پیارے آقا نے انہیں پاس کر بھی دیا، پاس دے بھی دیا۔ اے علی، امامت کا پاس تمہارے پاس، علی طہارت کا پاس تمہارے پاس، علی نظافت کا پاس تمہارے پاس، علی خلافت کا پاس تمہارے پاس، علی شجاعت کا پاس تمہارے پاس، علی ساری امت کا پاس تمہارے پاس۔ اے علی، اب اگر کوئی تمہیں پاس کر کے بائی پاس جانا چاہے گا، اس کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے علم کے پہاڑ، بڑے بڑے تاجدار علم و فن، بلکہ یوں کہہ لیا جائے اپنے تبحر علمی اور عشق نبوی کی بنیاد پر ہندوستان میں امام محمد رضا بن کر کے پہچانے جانے والا وہ رسول کے اتنا پاس تھا، سوئے تو کہے نبی نبی، جاگے تو کہے نبی نبی، چلے تو کہے نبی نبی، رکے تو کہے نبی نبی، ہر قدم پہ نبی نبی، ہر نوکے قلم پہ نبی نبی، رزم میں ہو تو نبی نبی، بزم میں ہو تو نبی نبی، جلوت میں ہو تو نبی نبی، خلوت میں ہو تو نبی نبی، مگر جب اسے بھی اپنی نجات کا پاس لینا ہوا، اپنی شفاعت کا پاس لینا ہوا، تو تنہا دربار رسول میں حاضر نہیں ہوا، بلکہ آل رسول کو اپنے ساتھ لے کر کے گیا اور کہا یا رسول اللہ، تیری سرکار میں لایا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اب جسے اعلیٰ حضرت کی محبت کا پاس ہوگا، جسے سلسلے رضویت کا پاس ہوگا، جسے سنیت کا پاس ہوگا، وہ ضرور آل رسول کے پاس ہوگا۔ جب یہاں کا پاس ہوگا تب بریلی کا پاس ہوگا، اور جب بریلی کا پاس ہوگا تب عاشقوں کی ریلی کا پاس ہوگا۔ 2 منٹ کی بات، آپ سوچتے ہوں گے یہ آج اورنگزیب نے عجیب سینس پیدا کر دیا ہے کہ نہیں؟ آج اورنگزیب نے عجیب سینس پیدا کر دیا کہ بات کرنی تھی نان سینس کی، بات ہو رہی سینس کی، کرنا تھا فینس، کرنے لگے ڈیفینس۔ مگر آپ ٹینس میں نہ آئیں، ذرا کامن سینس لگائیں، سارا سسپینس خود بخود دور ہو جائے گا۔ سمجھ رہے میری بات؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے آیت تلاوت کی ہے محبوب والی، مگر بات ہو رہی ہے مغضوب والی۔ آیت پڑھی ہے جنزیر مدینہ سے لٹکنے والوں کی، بات ہو رہی ہے بھٹکے ہوئوں کی۔ قرآن نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ نہ ان کی راہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور جو بھٹکے ہیں، جو اہل محبت ہیں، وہ جنت میں بے کھٹکے ہیں، مگر جو بھٹکے ہیں وہ جہنم میں لٹکے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیچ ہی میں اٹکے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے
عجب کھٹکا انل حق کا میرے سینے میں کھٹکا ہے، فنا فی اللہ دل بسمل کسی سولی پہ لٹکا ہے، اور شراب عشق دریا کی طرح بہتی ہے آنکھوں سے، دل دیوانہ کوزا ہے نہ سراہی ہے نہ مٹکا ہے، اور جسے تم کہتے ہو شیری پلک پر برف چمکی ہے، کسی معشوق لاپرواہ نے اپنے دامن کو جھٹکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، نبی اور اولاد نبی سے بے پناہ الفت و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو پروردگار عالم معاف فرمائے، اور اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اسے میرے لیے، میرے باپ باپ کے لیے، ہم سب کے لیے شفاعت کا، نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ آپ جاگ رہے ہیں، اور اس محفل میں آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ جاگیں، مگر ایسا جاگے کہ آپ کی دنیا بھی جاگے، آپ کا عقبہ بھی جاگے، ایسا جاگے کہ آپ کا اعمال بھی جاگے، آپ کا کردار بھی جاگے، ایسا جاگے کہ یہاں بھی جاگے اور وہاں بھی جاگتے ہوئے نظر آئیں، کیوں کہ کائنات کے اندر تو مومن کو جاگنے ہی کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جو یہاں جاگتا ہے وہ منو مٹی کے نیچے قبر میں بھی جاگتا نظر آتا ہے، اور ایسا جاگتا ہے کہ کوئی سوئی تقدیر والا اس کی آستانے کرم پہ پہنچ جائے تو اس کی سوئی ہوئی تقدیر بھی جاگ جایا کرتی ہے۔ تبھی تو آپ خوش نصیب ہیں کہ نبی نبی کہتے جاگ رہے ہیں، اور رسول رسول کہتے سن رہے ہیں، اس لیے کہ مومن کا تو مجاز یہی ہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، اور شہ بحر و بر کا کرم دیکھتے ہیں، شہ بحر و بر کا کرم دیکھتے ہیں، تصرف میں لوح و قلم دیکھتے ہیں، سبھی کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں جہاں میں، پر جو ہم دیکھتے ہیں وہ کم دیکھتے ہیں۔ اور جب میں مدینہ شریف میں حاضر تھا، دربار رسالت میں حاضر ہوا، تو ذہن میں یہی اشعار نمودار ہو رہے تھے کہ ان کے دربار میں جو ہوئی حاضری، ان کے دربار میں جو ہوئی حاضری، بن گئی حاصل زندگی حاضری۔ میں تھا ڈوبا ہوا غم کے ظلمات میں، میں تھا ڈوبا ہوا غم کے ظلمات میں، کر گئی روشنی ہر طرف حاضری۔ تو اس اہتمام سے منزل کی طرف بڑھتے رہو، اس اہتمام سے منزل کی طرف بڑھتے رہو، یہ عشق کی ہے بلندی، ادب سے چلتے رہو، بھٹک نہ جائیں کہیں راہ سے تمہارے قدم، قدم قدم پر درود و سلام پڑھتے رہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مختلف الملبان وتعقب الاسران وکر الجدیدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحہ ارواح لبیتہ من التحیت والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا۔ نعت کی اشعار سماعت فرمائیں۔ سب کی الگ الگ خوشی، سب کی جدا جدا پسند، سب کی الگ الگ خوشی، سب کی جدا جدا پسند۔ ارے کسی کو مال و دولت پسند، کسی کو جاہ و حشمت پسند، کسی کو جلال و صفت پسند، کسی کو چشم غزالی پسند، کسی کو دست حنائی پسند۔ سب کی الگ الگ خوشی، سب کی جدا جدا پسند، لیکن میرے خدا کو ہے صورت مصطفیٰ پسند۔ اور خاکی نجف پسند ہے، وادی کربلا پسند، خاکی نجف پسند ہے، وادی کربلا پسند۔ ارے راہ یہی نجات کی، مجھ کو یہ راستہ پسند۔ مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند، مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند، اورنگزیب جنت کی بہاریں پسند ہے نہیں، حوروں کی قطاریں پسند ہے نہیں، کوثر کے فوارے پسند ہے نہیں، آبشاروں کا ترنم پسند ہے نہیں، گلزاروں کی گونج پسند ہے نہیں، چاند کا مسکرانا پسند ہے نہیں، کہکشاں کا جمال پسند ہے نہیں،
مریخ کی گرج پسند ہے نہیں، پھولوں کی مہک پسند ہے نہیں، بجلی کی چمک پسند ہے نہیں، شاخوں کی لچک پسند ہے نہیں، شبنم کی ٹپک پسند ہے نہیں۔ مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند، کہہ دوں حسن حسین علی فاطمہ مصطفیٰ پسند۔ سب کی الگ الگ خوشی، سب کی جدا جدا پسند، اور پوچھو تو جبرائیل سے سارے جہاں کو چھوڑ کر ارے حشر میں پر بچھانا کیوں میرے لیے کیا پسند۔ اور ہند میں اشتیاق ہمیں سیدی شہباز کی ہاشمی خانقاہ اور جنتی سلسلہ پسند۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ چلا۔ اگر آپ ہم سے پوچھیں گے یہ سیدھی راہ ہے کیا، صراط مستقیم ہے کیا، سیدھی راہ کہتے کسے ہیں، قرآن سیدھی راہ کا ڈیفینیشن بتاتا کیا ہے، تو یہ قرآن کی آواز میں جواب دیں گے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تب ایک منٹ کی توجہ، اگر میں اپنی جانب سے کچھ کہوں گا تو وہابیوں کی ریلی بولے گی یہ بریلی بول رہا ہے، تو میں اپنی طرف سے کیوں کچھ بولوں، قرآن کو کیوں نہ کھولوں۔ تو آئیے پہلے قرآن کھولیں پھر بولیں اور ان کا ایمان تولیں۔ تو جب میں نے قرآن کھولا، قرآن سے بولا اے قرآن یہ انعام والے کون، تو قرآن یوں مچل کر بولا اور کانوں میں یوں رس گھولا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی، محمد رسول اللہ کسی بشر کا نام نہیں، صراط مستقیم کا نام ہے۔ علی مرتضیٰ صرف ایک آدمی کا نام نہیں، علی مرتضیٰ صرف ایک آدمی کا نام نہیں، صراط مستقیم کا نام ہے۔ اہل بیت نبی صرف نبی کے گھر والوں کا نام نہیں، صراط مستقیم کا نام ہے۔ حسنین کریمین صرف نبی کے نواسوں کا نام نہیں، صراط مستقیم کا نام ہے۔ غوث اعظم صراط مستقیم کا نام ہے۔ خواجہ غریب نواز صراط مستقیم کا نام ہے۔ تو اب مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جو غریب نواز کی بارگاہ میں جائے یہ نہ کہو اجمیر جا رہا ہے بلکہ یہ کہو صراط مستقیم پر جا رہا ہے۔ جو محبوب الہی کی بارگاہ میں جا رہا ہے یہ نہ کہو کہ دہلی جا رہا ہے بلکہ یہ کہو صراط مستقیم پر جا رہا ہے۔ جو مخدوم اشرف کی بارگاہ میں جا رہا ہے یہ نہ کہو کچھوچا جا رہا ہے بلکہ یہ کہو صراط مستقیم پر جا رہا ہے۔ جو مخدوم شہباز کی آستانے پر جا رہا ہے یہ نہ کہو بھاگلپور جا رہا ہے بلکہ یہ کہو صراط مستقیم پر جا را ہے۔ جو سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں جا رہا ہے یہ نہ کہو ناگپور جا رہا ہے بلکہ یہ کہو صراط مستقیم پر جا رہا ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر جا رہا ہے یہ نہ کہو بریلی جا رہا ہے بلکہ یہ کہو صراط مستقیم پر جا رہا ہے۔ تو کیا پتہ چلا جو اولیاء کے در پر جا رہا ہے صراط مستقیم پر جا رہا ہے۔ اور یہ تو بات تھی قرآن کی۔ اب آؤ صاحب قرآن کی بارگاہ میں، اے رسول ہاشمی آپ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ اے شافع روز محشر آپ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ اے طٰہٰ و یاسین آپ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ اے صاحب کعبہ قوسین آپ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں وہی صراط مستقیم ہے، سیدھی راہ ہے۔ آج کل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نے صحابہ کہا اہل بیت نہیں کہا۔ میں کہتا ہوں نادان، اہل بیت تو اہل بیت ہیں ہی، ساتھ میں صحابہ بھی، اہل بیت رسول بھی، صحابی رسول بھی، تو یہاں ڈبل معاملہ ہو گیا۔ ما انا علیہ و صحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پہ ہیں۔ اچھا صحابہ کا راستہ کیسا؟ عشق مصطفیٰ صحابہ کا راستہ، محبت
मुस्तफ़ा सहाबा का रास्ता, पैरवी मुस्तफ़ा सहाबा का रास्ता, नबी के उसवा में ढल जाने का रास्ता, सहाबा का रास्ता। जभी तो हमने देखा मदीने की सरजमीन है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा गए हैं, ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। सहाबे कराम हजरत बिलाल से फरमाइश कर रहे हैं, ए बिलाल अजान नहीं सुनाओगे, कुर्बान जाओ। हजरत बिलाल के जवाब पर कहा, मुझे अब मुझसे अजान न दी जाएगी और अब मुझसे अजान देने के बारे में न कहो। जब किसी की बात न चली तब सहाबे कराम ने देखा अब किसी का मामला नहीं चल रहा है तो शहजादगाने मुस्तफ़ा को सामने लाकर खड़ा कर दिया। हजरत इमाम हसनैन करीमैन को, फातिमा के दिल के चैन को, नबी के नूरे ऐन को सामने लाकर पेश कर दिया। अब नबी के नवासों ने कहा, बिलाल हमें तो अजान सुनाओगे, बिलाल हमें अजान नहीं सुनाओगे, कुर्बान जाइए। हजरत बिलाल के उस तारीखी जवाब पर कहा, शबीह मुस्तफ़ा, हम दोषे पैगंबर, ये सारे लोग मुझसे कहते रहते बिलाल कभी अजान देने को तैयार नहीं होता, मगर अब आपने कह दिया है, अरे इनकार की मजाल ही कहाँ से है। इसलिए जो आपका मुनकिर होता है वो रसूल पाक का मुनकिर होता है। तो पता चल गया जो आज हम हजरत हसनैन करीमैन को वसीला बनाते हैं, अपनी दुआओं में अहले बैत नबी को वसीला बनाते हैं, ये हमारी आपकी सोच नहीं है, बल्कि इसका नजरिया हमें सहाबे कराम से मिला है। सहाबा ने हमें अहले बैत नबी को वसीला बनाना सिखा दिया है कि आए लोगों, अच्छी तरह से देख लो, ये नबी के घर वाले वो हैं जिनकी बात न बिलाल टालता है न रब्बे जुल जलाल टालता है। तो अब शहजादगाने मुस्तफ़ा सामने तशरीफ फरमा है। हजरत बिलाल हाथ बांधे खड़े हैं, टकटकी लगाए दोनों शहजादों को देख रहे हैं। एक निगाह इमाम हसन की तरफ देखते हैं, एक निगाह इमाम हुसैन की तरफ देखते हैं, कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं। जब देखते देखते तबीयत भरी, वहाँ से आगे बढ़ चले, रौज़तुन नबी में दाखिल हो गए। वहाँ से निकले, शहजादों ने फिर से कहा, बिलाल अब तो अजान सुना दो। कहा, शहजादों थोड़ी देर की मोहलत और चाहता हूँ, जरा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की चौखट पर से आ जाएं। उम्मुल मोमिनीन की चौखट पर हाजिर हुए, सलाम किया, कहा, या उम्मुल मोमिनीन, बिलाल हाजिर है। दुआएं दी। कहा, किस लिए आए हो? कहा, एक तलब रखता हूँ, एक आरजू रखता हूँ, एक ख्वाहिश रखता हूँ। कहा, वो क्या? कहा, आपके पास एक शीशा है, मैं उसकी जियारत करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये बात भी समझ में आ गई, आज जो हम मंसूबाते नबी की ज़ियारत किया करते हैं, ये हमारी और आपकी इख्तिरा या बिदअत नहीं है, ये सबक भी हमें सहाबे कराम से मिला है। कहा, ज़ियारत करना चाहता हूँ। कहा, सहाबी रसूल हो, तुम्हें पूरा हक है, आईना भिजवा दिया, कुर्बान जाइए। अब हजरत बिलाल ने जब आईने को देखा है, कैफियत बदल गई है, आंखें अश्कबार हो गई है। अब वहाँ से आगे बढ़ने लगे। लोगों ने पूछा, है बिलाल जरा बताओ तो सही, आखिर माजरा क्या है, आखिर बात क्या है? कुछ बात समझ में आती नहीं। पहले दोनों शहजादों को देखा, आगे बढ़े तो रौज़तुन नबी में दाखिल हुए, वहाँ से निकले, उम्मे सलमा की चौखट पर हाजिर हो गए। आखिर क्या बात है? कहा, ऐ लोगों सुनो, मैं अपने रसूल की ज़ियारत 3 तरीके से करता हूँ। पहला तरीका ये है, आधा इमाम हसन को देखता हूँ, आधा इमाम हुसैन को देखता हूँ, रसूल की मुकम्मल तस्वीर बन जाती है। और जब पर्दे के अंदर देखना हो तुरबते रसूल पर हाजिर होकर सलाम पढ़ लिया करता हूँ। कहा, अच्छा, फिर उम्मे सलमा की चौखट पर क्यों गए? कहा, जानते नहीं, उनके पास एक आईना है, मैं उसे देखता हूँ। कहा, आईने में क्या देखते हो? कहा, हर आईने में तो आदमी अपना चेहरा ही देखता है, मगर कुर्बान जाओ, उम्मुल मोमिनीन के पास जो आईना है वो फकत आईना नहीं है, बल्कि आईने मौजज़ातुन नबी है। इसलिए कि जब मैं आईना रूबरू करता हूँ तो उसमें बिलाल नहीं, रसूल बाकमाल नजर आते हैं। तो ये है सहाबे कराम का रास्ता, ये है नबी की जात से मोहब्बत। एक मर्तबा मेरे आका ने एक मशकीज़े से मुंह लगाकर पानी पिया, लोगों को खबर हुई, सब ने अपना मुंह उधर ही कर लिया। एक सहाबी आए, मशकीज़े का मुंह काटा और अपने पास रख लिया। देखिए, ये है एतकाद, ये है भरोसा, ये है नबी की जात पे कामिल यकीन कि अंधे हैं चले आ रहे हैं। कहा, सुना आपके पास उस मशकीज़े का कटा हुआ मुंह है,
جس سے نبی نے اپنا منہ لگایا تھا؟ کہا ہاں ہے۔ کیا کرو گے؟ کہا آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی ہے۔ کٹورے میں پانی لیا، مشکیزے کا منہ ڈبویا، باہر نکالا، آنکھوں پہ لگایا، چلے۔ مگر آنے والے صحابی آئے تھے تو کیسے؟ کہا آئے تھے، تھوڑا دکھائی دیتا تھا، جا رہے ہو تو کتنا؟ کہا پہلے جو نہیں دیکھتے تھے وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جب اس مشکیزے کے کٹے ہوئے منہ کا یہ عالم ہے جسے میرے آقا نے ایک بار اپنا منہ لگایا تھا، تو میرے حسین کا عالم کیا ہوگا جسے میرے آقا نے نہ جانے کتنی بار منہ لگایا تھا۔ تبھی تو یہ کہا ہے منصوبات نبی کے تعلق سے کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ ارے جب نبی کی نال کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کی آل کا عالم کیا ہوگا؟ ما انا علیہ و صحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں وہی صراط مستقیم ہے۔ گویا صراط مستقیم پر جانے کے لیے صحابہ کے پاس جانا ہوگا، صراط مستقیم پر جانے کے لیے اہل بیت نبی کے پاس جانا ہوگا، صراط مستقیم پر جانے کے لیے اولیاء کے پاس جانا ہوگا۔ ارے منزل ہے معرفت خدا، راستہ ہے دربار مصطفیٰ، منزل ہے معرفت خدا، راستہ ہے ذات صحابہ، منزل ہے معرفت خدا، راستہ ہے پیروی اولیاء۔ منزل کے پاس جانے کے لیے راستے کے پاس جانا ہی ہوگا، بغیر راستے کے پاس گئے منزل کے پاس نہیں جا سکتے۔ تبھی تو ہم نے دیکھا صدیق اکبر رسول کے پاس گئے، پاس ہو گئے، فاروق اعظم رسول کے پاس گئے، پاس ہو گئے، عثمان غنی رسول کے پاس گئے، پاس ہو گئے، علی مرتضیٰ رسول کے پاس گئے، پاس ہو گئے، حسنین کریمین رسول کے پاس گئے، پاس ہو گئے، سعد و سعید رسول کے پاس گئے، پاس ہو گئے، طلحہ اور زبیر رسول کے پاس گئے، پاس ہو گئے، بلال و انس رسول کے پاس گئے، پاس ہو گئے، اور اتنا پاس ہوئے، اتنا پاس ہوئے کہ رسول کی سانس ہو گئے، ہم گنہگاروں کی آس ہو گئے، تقوی کا لباس ہو گئے، بے خوف و ہراس ہو گئے، خدا کے خاص الخاص ہو گئے، اور سب کے سب فرسٹ کلاس ہو گئے۔ خدا نے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان سے راضی اور وہ خدا سے راضی، تو رسول پاک نے انہیں پاس کر بھی دیا اور پاس دے بھی دیا۔ اے علی جنت کا پاس تمہارے پاس، علی کوثر کا پاس تمہارے پاس، علی طہارت کا پاس تمہارے پاس، علی نظافت کا پاس تمہارے پاس، علی امامت کا پاس تمہارے پاس، علی قیادت کا پاس تمہارے پاس، علی خلافت کا پاس تمہارے پاس، علی ولایت کا پاس تمہارے پاس، علی شجاعت کا پاس تمہارے پاس، علی نجات کا پاس تمہارے پاس، علی شفاعت کا پاس تمہارے پاس، علی ساری امت کا پاس تمہارے پاس۔ اے علی اب جو تم کو پاس کر کے بائی پاس جانا چاہے گا اس کا ستیاناس ہو جائے گا، بلفظ دیگر خناس ہو جائے گا۔ اور مولا علی نے یہ سارا پاس 10 بدس سارے آل نبی کو پاس کر دیا۔ ارے نماز کا پاس لینا ہے آل رسول کے پاس جاؤ، تقوی و طہارت کا پاس لینا ہے آل نبی کے پاس جاؤ، سجدے کا پاس لینا ہے آل نبی کے پاس جاؤ، شفاعت کا پاس لینا ہے آل نبی کے پاس جاؤ۔ گویا نبی کے پاس جانے کے لیے بھی، رسول کے پاس جانے کے لیے بھی ہر حال میں آل رسول کی ضرورت ہے۔ تبھی تو ہماری نگاہوں نے دیکھا بڑے بڑے علم کے پہاڑ، بڑے بڑے تاجدار علم و فن، بلکہ یوں کہہ دو ہندوستان کی چھاتی پر اپنی علمی جلال و جبروت کا ڈنکا بجانے والا، تبحر علمی اور عشق نبی کی بنیاد پر امام محمد رضا بن کر پہچانا جانے والا، جو اس کے رسول کے اتنا پاس تھا، جو رسول کے اتنا پاس تھا، اتنا پاس تھا، اتنا پاس تھا کہ سوئے تو کہے نبی نبی، جاگے تو کہے نبی نبی، رکے تو کہے نبی نبی، چلے تو کہے نبی نبی،
जलवत में रहे तो नबी नबी, खलवत में रहे तो नबी नबी, रज में रहे तो नबी नबी, बज में रहे तो नबी नबी, हर हर नो के कलम पे नबी नबी, हर हर कदम पे नबी नबी। लेकिन उससे भी जब अपनी निजात का पास लेना हुआ, अपनी शफाअत का पास लेना हुआ, तो तन्हा दरबार रसूल में हाजिर नहीं हुआ, बल्कि आले रसूल को अपने पास लेकर गया और कहा, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाया है रजा उसको शफी, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाया है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो अब जिसे आला हजरत की मोहब्बत का पास होगा, जिसे अपनी सुन्नियत का पास होगा, जिसे सिलसिले रिज़वियत का पास होगा, वो जरूर आले रसूल के पास होगा। और जब यहाँ पास होगा तब बरेली में पास होगा, और जब बरेली का पास होगा तब आशिकों की रैली का पास होगा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तेरा इनाम हुआ। तो अब आप सोचते होंगे आज औरंगजेब ने तो अजीब सेंस पैदा कर दिया है, बात करनी थी नॉन सेंस की, बात हो रही है सेंस की, करना चाहिए था फेंस, करने लगे डिफेंस। तो आप टेंस में ना आए, जरा कॉमन सेंस लगाएं, सारा सस्पेंस खुद ब खुद दूर हो जाएगा। वो बात ठीक है, मैंने आयत तिलावत की है मगदूब वाली, बात हो रही है महबूब वाली, आयत पढ़ी है भटकने वालों की, बात हो रही है जंजीरे मदीना से लटकने वालों की, मगर बात अपनी जगह अटल है। अरे दिन को देखकर ही रात का पता चलता है, सुबह को देखकर ही शाम का पता चलता है, उजाला देखकर ही अंधेरा समझ में आता है, सच्चा देखकर ही झूठा पहचाना जाता है। कुरान फरमाता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, न उनकी राह जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और वो जो भटके हैं यानी जहन्नम में लटके हैं, और वो जो इनाम वाले हैं वो जन्नत में बेखटके हैं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच में ही अटके हैं। तभी तो शायर कहता है अजब खटका, अजब खटका अनल हक्का मेरे सीने में खटका है, अजब खटका, अजब खटका अनल हक्का मेरे सीने में खटका है, दिले बिस्मिल फना फिल्लाह की सूली पे लटका है, शराब इश्क दरिया की तरह बहती है आंखों से, दिले दीवाना कूसा है सुराही है न मटका है, जिसे तुम कहते हो शीरी फलक पे बर्फ चमकी है, इसलिए माशूक के लापरवाह ने अपने दामन को झटका है। एक हदीस पाक और समात फरमा ले, बात और ज्यादा साफ हो जाएगी। सहाबे कराम बारगाहे मुस्तफा में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, सिराते मुस्तकीम क्या है? आका ने कुछ इरशाद फरमाने के